میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیسے یہ گوارا ہو سکتا ہے؟ قال فتعبدون ما تنحتون، تم اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز گڑھو اور تم اس کی پھر عبادت کرو۔ افسوس کے ساتھ کسی نے کہا تھا، پنڈت نے جو دیکھا تازیے کو، تو یہ کہا کہ مندر کا تو نے میرے نقشہ چرا لیا، کاغذ کے ٹکڑوں میں حسین کو تو نے بنا لیا، تو پتھر کے صنم میں کیا خدا نہ آئے گا؟ جب تمہارے کاغذ کے ٹکڑوں پر میں حسین آ سکتے ہیں، تو ہم پتھر کے صنم میں، پتھر کے بت میں اگر اپنے بھگوان کو، اپنے خدا کو بلاتے ہیں، اس میں الگ کیا؟ کون سی شہادت؟ اس شہادت کی آڑ میں اس مہینے کے شروع ہوتے ہی، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی شیطان گھس جاتا ہے داخل مسلمانوں کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ شریعت الگ بناؤ گے، اپنی ایک الگ شریعت قائم کرو گے، اور کر لیا ہے انہوں نے شریعت قائم، لیکن سنیو تم کیوں پر پگلائے ہوئے ہو، تم کیوں پریشان ہو؟ تم تو اس شریعت کو مانتے ہو جو جناب محمد رسول اللہ لے کر کے آئے، اور ہمارا ایمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مکمل ہو گیا، اور اللہ نے اس کی سند عطا کر دی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی سند عطا کر دی گئی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے کہا کہ اس دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ تو جب اللہ رب العالمین اسی دین اسلام سے جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں مکمل ہوا، جب اس دین اسلام سے راضی ہوا، تو آج کون سا دین تم بنائے پھرتے ہو؟ آج کون سا اسلام کا نام لے کر کے تم اسلام میں نئی نئی شرک، نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہو، نئی نئی شریعتیں ایجاد کرتے ہو، اور آج کا مسلمان محبت کے نام پر گمراہ ہوتا ہے، محبت کے نام پر یہ اس افعال کا، ان مشرکانہ عقائد کا، اپنے ایمان کا محاسبہ نہیں کرتا ہے، اپنے ایمان کو لٹاتا پھر رہا ہے، اپنے ایمان جیسی دولت کو نیست و نابود کر رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية فليس منا، رواه البخاری۔ محترم و معزز حاضرین مجلس، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مجلس کے اندر جو موضوع خطابت ہے، جو خطاب کا موضوع ہے، وہ ہے ماہ محرم اور اس کی بدعات۔ سب سے پہلے تعریف اس اللہ رب العالمین، اس وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا ہمارا، آپ کا، ساری جہان کا مالک و مختار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص اللہ کے آخری حبیب پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس و مقدس پر۔ محترم حاضرین، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں،
اس مہینے کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا وہ محرم الحرام یہی مہینہ ہے۔ یہ بڑا حرمت اور بڑا ادب اور بڑی عظمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال، قتل و غارت گری اور یہ تمام افعال سے پرہیز کرنا اور اجتناب کرنا چاہیے، ہر مہینے کے اندر کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص اللہ نے اس کی حرمت کو قرآن کریم کی روشنی میں بتایا ہے۔ اور یہ حرمت اور عظمت جو اس مہینے کو حاصل ہے وہ جب سے یہ دنیا قائم کیا اللہ رب العالمین نے، اسی وقت سے کچھ مہینوں کو عزت اور حرمت والا بنایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ اسی دن سے ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کی۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، ادب والے، عزت والے۔ قرآن کریم کے اندر ان 4 مہینوں کا نام نہیں ذکر کیا گیا۔ ان 4 مہینوں کے سلسلے میں ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ مہینے کون سے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم جو یہ مہینہ ہے، 3 مہینے پیدل گئے، اور اس کے بعد شعبان سے پہلے ایک مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو حرمت و عزت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن ہی کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو ساتھ میں لے کر کے سمجھنا اور ان کے فرمان مبارک کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ حرمت اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد ہی رکھی ہے، اور کفار مکہ اس کی حرمت و عظمت کو سمجھتے تھے، اور وہ بھی ان مہینوں میں اپنے قبائلی لڑائیوں کو روک دیا کرتے تھے۔ اپنی قبائلی جنگیں جو تھیں ان کو وہ روک دیا کرتے تھے۔ اور اسی مہینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک 10ویں محرم ہے جو عاشورہ کے دن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے نبی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کس خوشی میں، کس وجہ سے یہ روزہ رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ انجى اللہ موسیٰ وقومہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہی کے دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، اور انہیں اس کے لشکر کے ساتھ غرق آب کر دیا تھا۔ اسی خوشی میں، اسی شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور ہم اسی تعظیماً اور اسی شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے لیے، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِالصِّيَامِ،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یہ شہر اللہ کے اس مہینے کا روزہ، اس سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. فرمایا کہ اس روزے کا ثواب یہ ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ آپ کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. میرے محترم سامعین، یہ محرم الحرام جو کرنے کے اعمال ہیں اس محرم الحرام میں، اس کا ادب و احترام کرنا، اس کی تعظیم کو سمجھنا، اور اس مہینے میں یوم عاشورہ کا دن جو 10ویں محرم ہے اس دن کا روزہ رکھنا، یہ وہ دن ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے اسی دن فرعون کو غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا، فرعون کے ظلم سے بنو اسرائیل کو نجات دیا تھا. تو یہ کرنے کے جو کام ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہ اسلامی مہینہ جو شروع ہوتا ہے ہمیں کیا درس دیتا ہے. ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا. لیکن افسوس، آئسد افسوس کہ آج ہمارا اسلامی سال کا یہ نیا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی وہ ماتم کا دور، وہ سوگ کا دور، وہ مرثیہ خوانی کا دور، وہ سینہ کوبی کا دور، اور وہ ایسے افعال کا دور شروع ہوتا ہے کہ شرم آتی ہے کہ کیا یہی اسلام ہے؟ مذہب اسلام نے اس مہینے کو کی جو عظمت بتائی اس کے عکس ہم کیا کرتے ہیں اس مہینے کے شروع ہوتے ہی. اور میں سیدھے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جو اعمال اور جو افعال کیے جاتے ہیں وہ ہمارے ایک سازش کے تحت ہم شکار ہوئے ہیں. ایک سازش کا ہم شکار ہوئے ہیں جو روافض ہیں، شیعہ ہیں. ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے بڑے چالاکی کے ساتھ سنیوں کو پھنسایا، سنیوں کو جو ہے اس مہینے کی بدعات میں ڈھکیل دیا. اور حالات یہ ہے کہ آج تعزیہ بازی کے نام پر آج سنی مسلمان، ان کا عقیدہ جو بھی ہو شیعوں کا، وہ اس پوائنٹ پر آؤں گا، لیکن آج سنی مسلمان ہمارا اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہنے والا آج تعزیہ بنا کر کے اس کے سامنے منت و سماجت کرتا ہے اور اس سے امیدیں لگاتا ہے اور اسے گلی گلی کوچوں میں لے کر کے پھرتا ہے. عورتیں بے پردہ ہو کر کے اپنے آپ کو پیٹتی ہوئی اور اپنے آپ اپنے سینوں کو پر ضرب لگاتی ہوئی چلتی ہیں اور بچوں کو لے جا کر کے تبرک کے طور پر آگے بڑھایا جاتا ہے. یہ تمام اعمال و افعال جس سے توحید کا جنازہ، ایمان کا جنازہ نکال کے رکھا ہے اسلام کے ماننے والوں نے، اس تعزیے کے نام پر ایمان کا، توحید کا جنازہ نکال رکھا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیسے یہ گوارا ہو سکتا ہے؟ قال فتعبدون ما تنحتون، تم اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز گڑھو اور تم اس کی پھر عبادت کرو. افسوس کے ساتھ کسی نے کہا تھا، پنڈت نے جو دیکھا تعزیے کو تو یہ کہا کہ مندر کا تو نے میرے نقشہ چرا لیا، کاغذ کے ٹکڑوں میں حسین کو تو نے بلا لیا، تو پتھر کے صنم میں کیا خدا نہ آئے گا؟ جب تمہارے کاغذ کے ٹکڑوں پر میں حسین آ سکتے ہیں، حسین علیہ السلام، تو ہم پتھر کے صنم میں، پتھر کے بت میں اگر اپنے بھگوان کو، اپنے خدا کو بلاتے ہیں تو اس میں الگ کیا؟ محترم بزرگوں اور دوستوں، اور جو افعال کیے جاتے ہیں، جو مرثیہ خوانی اور جو بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے،
جس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخَدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گالوں کو تماچا مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت والی پکار، جاہلیت والی آواز لگائے۔ نبی کریم نے فرمایا اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو اعمال، جو افعال کیے جاتے ہیں، کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ رد، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیا یہ دین کا حصہ تھا؟ کبھی تھا یہ دین کا حصہ؟ یہ گالوں کو پیٹنا، سینوں کو پیٹنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا یا کالا لباس پہننا، یہ تمام افعال، ماتم منانا، سوگ منانا، کیا یہ کبھی دین کا حصہ تھا؟ بلکہ ماتم اور سوگ کے سلسلے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ 3 دن سے کسی کی موت پر ماتم منانا 3 دن سے زیادہ جواز ہی نہیں، صرف اس عورت کو جواز ہے جس کا شوہر انتقال کر گیا، وہ عدت کا دن پورا کرے گی 4 مہینے 10 دن، وہ سوگ کی حالت میں ہوگی۔ اور یہاں سال ہر سال گزر گئے، سال ہر سال گزر گئے، شہادت حسین کا المناک کربناک واقعہ پیش آیا اس کو، اور ہر سال اس کے نام پر یہ تماشے بنائے جاتے ہیں، دین کا مذاق بنایا جاتا ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ایمان کو تار تار کیا جاتا ہے، توحید کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ یہ سازشیں کس کی تھی؟ یہ ہمارے ان روافض اور شیعہ حضرات کی تھی جس کا شکار آج کا سنی مسلمان ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ سن 61 ہجری کے اندر پیش آیا، سن 61 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اس حق بلا شبہ نواز رسول کا میدان کربلا میں شہید ہونا ایک المناک، ایک کربناک، ایک دردناک اور ایک غمناک حادثہ ہے، واقعہ ہے۔ ہر مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے اس حادثے سے، اس شہادت سے ہر مسلمان کا کلیجہ چھلنے ہوا ہے، لیکن اس شہادت کے نام پر، اس شہادت کے آڑ میں جو حرکتیں کی جاتی ہے اور جو اس شہادت کی آڑ میں جو افعال کیے جاتے ہیں ان کا کیا جواز ہے اسلام کے اندر؟ کہاں جواز ہے؟ آپ سوچئے کہ شہادت کے بعد، اس شہادت کے 291 سال کے بعد معز الدولہ نامی شخص نے سب سے پہلے 352 ہجری کے اندر جو ہے کہ بغداد کے اندر، عراق کے اندر یہ اعلان کرایا کہ آج کے دن دکانیں بند رہیں گی، آج کے دن مسلمان کالے کپڑے پہنیں گے، آج کے دن لوگ ماتم منائیں گے، آج ماتم کا دن ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 291 سال کے بعد، یعنی 291 سال تک شہادت حسین کے نام پر کوئی افعال نہیں ہوتا تھا، کوئی بدعتیں نہیں ہوتی تھی، کوئی رسم و رواج نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ کس لیے کیا؟ یہ اس کی آڑ میں صحابہ کرام کو گالیاں دینا مقصود تھا، بنو امیہ کو اس کا مورد الزام ٹھہرانا ان کے سامنے، ان کے پیش نظر یہ تھا کہ بنو امیہ کو اس کا الزام دے دیا جائے، اور یہ تمام چیزیں اس کے آڑ میں۔ اور آج صحابہ، آج اللہ کی پناہ کہتے ہوئے زبان کانپ جاتی ہے کہ یہی روافض، یہی شیعہ حضرات آج اسی شہادت حسین کے آڑ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، نہ جانے کتنے صحابہ کرام کو گالیوں سے نوازتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ان کو ہلاک و برباد کرے۔ یہ وہ صحابہ کرام، جن صحابہ کرام کے مرہون ملت، جنہوں نے اسلام کی چوٹی کو
جو اسلام کی چوٹی کے صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو سینچا ہے، پانی دیا ہے اسلام کی جڑوں کو، جن کے توسل سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہم آج مسلمان ہیں، پورے صحابہ کرام کی محنتوں کو کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اسلام کے نام لیوا ہے، آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ آج ان صحابہ کرام کو شہادت حسین کا بہانہ بنا کر کے واقعہ کربلا کے آڑ میں گالیاں دی جاتی ہیں، اور ہمارا سنی مسلمان اس سے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ اس کے معاملات میں، اس کے ایجاد کیے ہوئے کاموں میں اس کا شریک ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ نہ صحابہ کرام کے دور میں شہادت منانے کا جواز تھا کہیں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں، یہ سارے ادوار گزرتے گئے، کیا اس دور میں شہادتیں نہیں ہوئی تھی؟ اسلام کی پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت سن کو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اسلام جنگ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسی شہادت تھی، آپ نے سنا ہوگا۔ خود اسی مہینے کے اندر، اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فیروز نامی مجوسی شخص نے شہید کیا، اسی مہینے کے اندر، اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اصحاب کو جو حفاظ تھے، جو دین کی دعوت دے سکتے تھے، جو دین کا کام کرنے کے لیے جن کو اللہ کے نبی نے چن لیا تھا، کفار نے، مشرکین نے دھوکے سے سب کو قتل کر دیا۔ کتنی شہادتیں ہوئی، کتنی شہادتیں ہوئی، کتنی موتیں ہوئی، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی شہادتوں کا دن آیا؟ کبھی نبی کریم نے ان شہادتوں کے دن کو اسپیشل بتایا یا ان شہادتوں کے دن کو یاد کیا، اسے ماتم کا دن بنایا؟ کیا اللہ کے نبی کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد خلفائے راشدین کا دور رہا، خلفائے راشدین نے کسی کی شہادت کے دن کو کبھی منایا یا اس دن کو ماتم کا دن قرار دیا؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر شہادت حسین کو، نواز رسول کی شہادت کو جواز بنا کر کے اور اس کو جائز مان لیا جائے اور اسے کہا جائے کہ بہت ہی المناک اور بہت ہی غمناک دن تھا، تو ہر پیر کا دن اس سے زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن ہے، کیونکہ وہ دن پیارے نبی کی وفات کا دن ہے۔ اس سے بڑا مسلمانوں کے لیے مصیبت کا دن یا اس سے بڑا غم کا دن کون ہو سکتا ہے جس دن پیارے نبی کی وفات ہو؟ لیکن کیا آپ کے اصحاب نے اس طرح کی حرکتیں کی؟ نہیں میرے بھائی، تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ اسلام کی شبیہ، اسلام کا نام لے کر کے اور اسلام کی جو شکل بگاڑی جا رہی ہے، اور اللہ کی پناہ کہتا ہوں کہ یہ سنی مسلمان اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہنے والا، اسے کوئی دن یاد رہے یا نہ رہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ کو وہ اہمیت دے نہ دے، یہ تو چھٹیاں لے کر کے ودیشوں سے آتا ہے، کیا امام حسین کے نام کا فقیر بننے کے لیے، ان کے نام کا ڈھولکی بننے کے لیے، اور آتا ہے ڈھولک لے کر کے اس تعزیے کے آگے پیچھے چکر لگاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امام حسین کا فقیر ہوں، میں امام حسین کا ڈھولکی ہوں، اور ایسی ایسی شکلیں، ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، ایسی شکلوں، عورتوں کی شکل کی بھی تعزیے بنائے جاتے ہیں، براق کی شکل کے تعزیے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اور مسلمان اپنے آپ کو سننا کہنے والا اس کے پیچھے پیچھے، اس کے آگے پیچھے چکر لگاتا رہتا ہے۔ یہ سبیل، وہ میراث، یہ چیزیں، وہ چیزیں اپنے بچوں کو آنکھ کے انگاروں پر چلاتا ہے، اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جاؤ بے پردہ ہو کر کے ماتم مناؤ، اپنے سینوں کو پیٹو، اپنے گریبان کو چاک کرو، اسلام کا نام لے کر کے اسلام کا تماشا بنایا۔ کس شہادت کی بات کرتا ہے؟ کون سا دن، کون سا مہینہ ہے مسلمانوں کا ایسا جو شہادت سے خالی ہو میرے بھائی؟
کون سا ایسا مہینہ؟ اٹھائیے، آپ شریعت اسلام کا، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرے گا جس میں بڑی بڑی شہادتیں آپ کو نہ ہوئی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، آپ کو پتا ہوگا کہ کیسے بلبائیوں نے اور کیسے اللہ کے دشمنوں نے، ان سبائیوں نے، یہ جو خوارج ناصری جو سارے نکلے ہوئے عبداللہ بن سبا کی اولادیں جو نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا ظلم ڈھایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، محصور کر دیا، کھانے پانی کو مجبور کر دیا، پیاسے رہے آپ، ایسے حالات میں آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے گھر میں گھس کر کے کتنے دنوں کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ مناؤ شہادت کا دن، کیا وہ شہادت نہیں ہے؟ مناؤ شہادت کے دن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن، اور خود حسین ابن علی کا آپ شہادت کا دن مناتے ہو، ان کے باپ کا کیوں نہیں مناتے؟ حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو حسین رضی اللہ عنہ یاد ہے، ان کے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہ نہیں یاد ہے؟ کون سی شہادت؟ اس شہادت کی آڑ میں اس مہینے کے شروع ہوتے ہی، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی شیطان گھس جاتا ہے داخل مسلمانوں کے اندر، شیعوں کے اندر تو گھسا ہی ہے۔ کسی نے کہا کہ شین کا اثر سین کو ہو گیا، یعنی شیعوں کا اثر سنیوں میں آ گیا، شین کا اثر سین والوں کو ہو گیا، شیعوں کا اثر سنی ہو گیا۔ مناؤ شہادت کا دن، وہ شہادت نہیں دکھائی پڑتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ شریعت الگ بناؤ گے، اپنی ایک الگ شریعت قائم کرو گے، اور کر لیا ہے انہوں نے شریعت قائم، لیکن سنیو تم کے اوپر پگلائے ہوئے ہو، تم کے اوپر اشار ہو، تم تو اس شریعت کو مانتے ہو جو جناب محمد رسول اللہ لے کر کے آئے، اور ہمارا ایمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مکمل ہو گیا، اور اللہ نے اس کی سند عطا کر دی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی سند عطا کر دی گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے کہا کہ اس دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ تو جب اللہ رب العالمین اسی دین اسلام سے جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں مکمل ہوا، جب اس دین اسلام سے راضی ہوا، تو آج کون سا دین تم بنائے پھرتے ہو؟ آج کون سا اسلام کا نام لے کر کے تم اسلام میں نئی شرک، نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہو، نئی شریعتیں ایجاد کرتے ہو، اور آج کا مسلمان محبت کے نام پر گمراہ ہوتا ہے، محبت کے نام پر یہ اس افعال کا، ان مشرکانہ عقائد کا، اپنے ایمان کا محاسبہ نہیں کرتا ہے، اپنے ایمان کو لٹاتا پھر رہا ہے، اپنے ایمان جیسی دولت کو نیست و نابود کر رہا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ کوئی بھی عمل، من عمل عملا لیس منہ فہو رد، کوئی بھی ایسا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ مردود، رد ہے، اس کا رد کر دیا گیا، وہ ہے ہی نہیں۔ تو دیکھو، چیک کرو جا کر کے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار مبارک میں، یا خلفائے راشدین کے دور میں، یا تابعین کے دور میں، کسی دور میں یہ جو افعال، جو حرکات کیے جاتے ہیں، جو رسومات کیے جاتے ہیں، جو بدعات کیے جاتے ہیں، کیا ان کا کوئی جواز ان دور خلافت میں یا اللہ کے نبی کے دور میں، ان سے خیر القرون تھا وہ دور، ان دور میں آپ کو کہیں سے بھی اس کی اس کا کہیں سے کوئی ایک دلیل ملتی؟ کوئی دلیل لیا، کوئی ایک دلیل دکھا دو اگر آپ کو مل رہی ہو۔ آج شہادت حسین، یقیناً ہمیں بھی محبت ہے اہل بیت سے، ہمیں بھی محبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے، ہمیں بھی اس واقعے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کے نام پر ہم شریعت کو نہیں بیچیں گے۔ اور وہ سنیوں، وہ بریلویوں، وہ دیوبند کے ہوں یا جو بھی ہوں، اپنی کتابوں کو تو کم سے کم پڑھ لو، اپنی کتابوں کو تو کم سے کم پڑھ لو۔ تمہارے احمد رضا خان بریلوی صاف طور پر تعزیہ کو حرام، ممنوع، اور اس کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھنا، کسی طرح سے اس سے امید لگانا، یہ تمام چیزوں کو ناجائز و حرام کراتے ہیں۔ کہاں پھرتے ہو؟ کہاں کس چکروں میں پھرتے ہو؟ احمد رضا خان نے تو اس کا بائیکاٹ کیا، اور تم اس کی وہ بناتے ہو، اس کی شبیہ بناتے ہو، اپنے بچوں کو
منت مانگنے کے لیے، اپنے بچوں کو برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے لے کر کے گھماتے ہو اور اس سے امیدیں لگاتے ہو کہ یہ جو ہے کہ ہم ان سے جو ہے کہ ہماری مشکلیں آسان ہوں گی۔ کہاں اسلام کو آپ نے بیچ دیا؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام ماتم نہیں سکھاتا، اسلام سوگ نہیں سکھاتا ہے، اسلام کالے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی مہینے کو ماتم کا مہینہ بنانے کا نام نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی مہینہ ماتم کا نہیں ہے اسلام، اور یہ ماتم کا مہینہ بنا کر کے لوگ شادی بیاہ نہیں کریں گے، کالے کپڑے پہنیں گے، طرح طرح کی وہ افعال کرتے ہیں۔ ذرا سوچو، غور کرو، ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ وقت کی قلت ہوتی ہے بہت، لیکن ضروری جو چیزیں ہیں وہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ضروری کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو کرنے والے افعال ہیں اس مہینے کے اندر، وہ اس مہینے کی عزت، عظمت و حرمت اللہ کی طرف سے ہے، اور اس مہینے کی 10 ذی الحجہ کو 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ یہودیوں کی مخالفت میں رکھا جائے، یہ اس کے اندر کرنے والے کام ہے۔ اس مہینے میں اور بھی روزے کا اہتمام کیا جائے جو اس مہینے میں کرنے والے کام ہیں، اور اس مہینے میں جو اس شہادت کے نام پر جو ایمان کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے، جو توحید کو لوٹا جا رہا ہے، جو صحابہ کرام کو گالی دیا جا رہا ہے، ان کو سمجھو۔ کس کو گالی دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو تو میرے صحابہ کرام کے صدقے کے مقابل میں وہ ایک مد کے برابر۔ اللہ، یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے ان کی عظمت کہ ایک مسلمان اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کی صدقے کے مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے چھوٹے سے صدقے کا۔ اور آپ آج مسلمان اور یہ اسلام کے دشمن صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، کیسے مطلب ہم کیسے اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں؟ کیسے آج کا مسلمان نہیں سمجھ پاتا ہے؟ کیسے ان چکروں میں، ان کے جال میں، ان کی سازشوں میں پھنسا ہوا ہے؟ آپ نکلو، باہر نکلو ان سازشوں سے، اور یہ جانو کہ شریعت نہیں، یہ شریعت محمدی نہیں، یہ ان کی اپنی شریعت ہے۔ ان کی شریعت ان کو مبارک ہو، اللہ ان کا انتقام لے گا۔ ان کو اصحاب کرام کو گالی گلوچ دینے کی وجہ سے آپ اپنے ایمان کی فکر کرو، آپ ان افعال سے باز آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی تو حقیقی معنوں میں ہمیں اسلام کی روح کو سمجھنے کی اور ان روافض کی، ان شیعوں کی سازش کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر جو بھی یہ بدعات اور خرافات پنپ رہا ہے، جنہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے، ان بدعات و خرافات سے ان کو بچا لے۔ الہی تو جب تک انہیں دنیا میں زندہ رکھے تب تک صحیح ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ان کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔